الکندی حفظہ اللہ، صدر صوبائی جمعیت اہل حدیث جموں کشمیر، اس اجلاس کی روح رواں فضیلت الشیخ محمد ابراہیم سعید حفظہ اللہ، اس اسٹیج پر بیٹھے ہوئے فضیلت الشیخ جناب محمد رضوان السلفی حفظہ اللہ، اور ممبئی سے مالیگاؤں سے تشریف لائے ہوئے اسی علاقے کے رہنے والے محترم جناب نوح عالم صاحب حفظہ اللہ، اور ان کے علاوہ معقر علماء کرام، بھوسا منی، دلکولا، ویسٹ بنگال اور اس کے اطراف و اکناف سے تشریف لائے ہوئے معزز سامعین حضرات، پردہ نشین اسلامی خواتین، ماں اور بہنوں، قوم و ملت کے لائق ور نوجوانوں، عزیز بچوں، اور بالخصوص اس علاقے کے ہر دکھ درد میں ساتھ دینے والے اس علاقے کے محبوب اور پیارے ودھایک، جن کی کیمپین کرنے کے لیے اور پرچار کے لیے مجھے باقاعدہ لکھنؤ سے آنا پڑا، اور میں آیا تھا، جناب گوتم پال صاحب، آپ نے رات کے 11 بجے تک بہت ہی سکون کے ساتھ اور اطمینان کے ساتھ آپ نے پروگرام کو سماعت فرمایا ہے۔ اتنے سکون کے ساتھ عام طور پر بہار میں اور بنگال میں کہیں پروگرام لوگ نہیں سنتے ہیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اب تک دھیر بنائے رکھا۔ جب میں یہاں پہنچا تو ہم سے ابراہیم سعید صاحب نے کہا کہ سردیوں کے دن ہیں، ٹھنڈ کی رات ہے، اس لیے ہم جلسے کو بہت زیادہ لمبا نہیں چلائیں گے، آپ کو 10 بجے ٹائم دے دیا جائے گا، بہت ہوا تو 10:15 اور 10:30 تک ٹائم دے دیا جائے گا، اور جلسے کو 12 بجے ختم کر دیا جائے گا۔ ہم لوگ بہت دنوں سے تقریروں میں اور جلسوں میں اس بات کو اٹھاتے رہے ہیں کہ پوری رات کا جلسہ بہار سے اور سیمانچل سے اور بنگال سے ختم ہونا چاہیے، اور کئی جلسوں میں بولا جا چکا ہے اس بات پر، لیکن چونکہ ایک عادت بنی ہوئی ہے خاص طور پر سیمانچل کے علاقے کی اور بنگال کے کچھ علاقوں کی، ویسے بنگال میں اتنا ماحول نہیں ہے، کل بھی میرا پروگرام کلیا چک میں ہونے والا ہے، ڈسٹرکٹ مالدہ، اور 3 دن کے لیے میں وہاں جا رہا ہوں، 13، 14، 15، لیکن وہاں عام طور پر جلسے 12 بجے تک ختم ہو جاتے ہیں۔ اللہ کرے کہ یہی دستور ہمارے سیمانچل بہار میں بھی رائج ہو جائے اور جلسے 12 بجے تک ختم ہو جائیں، تو بہت بڑی کامیابی مل سکتی ہے ہمیں، کیونکہ جلسوں میں فائدہ کم ہو رہا ہے اور نقصان زیادہ ہو رہا ہے۔ میں آپ کو گنا نہیں سکتا ہوں، آپ کو یاد ہوگا، نہ یاد ہو تو میں آپ کو بتا دوں کہ میری سب سے پہلی تقریر ہوئی تھی سونیا واڑے کے اندر مئوناتھ بھنجن میں، اس وقت میری عمر تھی صرف 17 سال، اور دوسری تقریر ہوئی تھی میری بامبے میں باندرا میں مختار احمد ندوی رحمت اللہ علیہ کی صدارت میں، اس وقت میری عمر تھی 17 سال 10 مہینہ، اور اسی وقت میں جذبات کی رو میں بہہ کر بال ٹھاکرے کے بہت خلاف بول دیا تھا، اور اسی اسٹیج سے ہم کو پکڑ لیا گیا تھا اور لاک اپ میں رکھا گیا تھا، لیکن 2 مہینے چونکہ میرے کم تھے بالغ ہونے میں، اس لیے میں بچ گیا تھا، 18 سال کا نہیں ہوا تھا۔ آج تقریباً 45 سال میری عمر ہو چکی ہے۔ اتنے دن کا میں آپ کو بتلا رہا ہوں، 20 سال کی عمر سے میں یہاں آ رہا ہوں اس علاقے میں، بہار، بنگال، جھارکھنڈ، کئی جلسے شیخ رضوان سلفی حفظہ اللہ کی صدارت میں ہوئے ہیں، یہ جانتے ہیں۔ آپ کو میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ اگر کوئی مجھ سے پوچھے کہ جرجی صاحب 18 سال کی عمر سے لے کر آج 45 سال کی عمر کے آپ ہو گئے ہیں، اتنے سالوں میں 27، 28، 25 سال کے عرصے میں
ان جلسوں میں آپ کو کتنی کامیابی ملی اور جلسوں کا کتنا اثر ہوا اور کیا ماحول چینج ہوا، آپ 100 میں سے کتنا نمبر دیں گے؟ تو آپ یقین مانیے کہ میں آپ کو 100 میں سے 0 نمبر دوں گا۔ 28 سال پہلے جہاں آپ کھڑے تھے آج بھی وہی ہیں۔ 28 سال پہلے جو بے ادبی جلسوں کے اندر ہوتی تھی سننے اور سنانے کے تعلق سے، وہ آج بھی ہے، کوئی فرق نہیں پڑا۔ اور ان جلسوں میں کتنی جگہوں پر ایسا دیکھا گیا، رات بھر ہونے والے جلسوں میں، میں ان گاؤں کا نام نہیں بتانا چاہتا ہوں اور بتانا بھی نہیں چاہیے، کہ کتنے جلسوں کے اندر کھیتوں میں لڑکے اور لڑکیاں پکڑے گئے ہیں، ان کو پکڑ کے لایا گیا ہے، گاؤں میں بٹھایا گیا ہے، پنچایتیں بیٹھی ہیں اور اس کے بعد فیصلہ ہوا ہے۔ اگر کوئی پوچھے کہ جرجی صاحب یہ کتنے واقعات ہو چکے ہوں گے ایسے، تو میں کہوں گا کہ مجھے اس کی گنتی نہیں معلوم ہے۔ اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جب اجلاس ہمارے محفوظ نہ ہوں اور جلسوں کے موقع پر گاؤں میں ہونے والے ان جلسوں میں لڑکے اور لڑکیاں کھیتوں میں پکڑے جائیں، تو پھر ہمارے جلسے کس طرف جا رہے ہیں اور ہمارے دینی پروگرام کس طرف جا رہے ہیں؟ سنجیدگی کے ساتھ سوشل میڈیا پر اور فیس بک پر لکھنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ کتنے بھی نقصانات آپ گنائیے، جب تک ایک متحرک اور فعال تحریک نہیں چلے گی اور باقاعدہ اس پر میٹنگیں نہیں ہوں گی اور اس پر غور و فکر نہیں ہوگا، تو معاف کیجئے گا میرے بھائیوں، سوشل میڈیا پر لکھ دینے سے اور فیس بک پر لکھ دینے سے آپ سوچیں کہ ساری خرافاتیں رک جائیں تو تھوڑی دیر کے لیے واہواہی تو مل جائے گی، لیکن آپ ان چیزوں کو روک نہیں سکتے ہیں۔ روکنا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پر ہمیں اور آپ کو عمل کرنا پڑے گا کہ من رأى منکم منکرا فلیغیر بیدہ، اگر کسی برائی کو تم اپنی آنکھ سے دیکھو تو پہلے کوشش کرو کہ اس کو اپنے ہاتھ سے دور کر سکو، اور ہاتھ سے دور کرنے کی طاقت نہ ہو، فمن لم یستطع فبلسانہ، اگر طاقت نہ ہو، اگر تمہیں اپنے ہاتھ سے دور کرنے کی تو اپنی زبان سے روکو، اور وَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ، اور زبان سے بھی دور کرنے میں فتنہ اور فساد کا ڈر ہو تو فبقلبہ، اپنے دل سے برا جانو۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں اور آپ کو کوشش کرنی چاہیے کہ جلسے تو ہوں، لیکن جس مقصد کے تحت جلسے ہوتے ہیں اللہ رب العالمین ان جلسوں کا مقصد ہمیں پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان جلسوں کے مقاصد بھی ہمیں جو ہے جیسے دینی ماحول، جلسے سدھارنے کے لیے نہیں ہوتے ہیں، جلسے صرف آپ کے اندر ایک روح پھونکنے کے لیے ہوتے ہیں، جلسے آپ کو نمازی بنانے کے لیے نہیں ہوتے ہیں، آپ کے معاشرے میں نمازیوں میں جو سستی آئی ہے اس کو دور کرنے کے لیے ہوتے ہیں، برائیوں میں جو اضافہ ہوا ہے اس کو دور کرنے کے لیے ہوتے ہیں۔ جلسے اس لیے نہیں ہوتے ہیں کہ اب کل سے کوئی آدمی شراب ہی نہیں پیے گا، کل سے کوئی آدمی اب بے نمازی نہیں رہے گا، بلکہ سماج میں اور معاشرے میں اور سوسائٹی میں جو کمیاں اور سستی آئی ہے اس کو دور کیا جا سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں جلسوں کے مقاصد کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیو، اللہ رب العالمین کا شکر ہے اور اس کا احسان عظیم ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو اسلام کی دولت سے مالا مال کیا ہے۔ بہت بڑی نعمت ہمیں اور آپ کو ملی ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو اسلام کو چھوڑ کر کوئی دوسرا دین تلاش کرے گا، غور کیجئے، جو اسلام کو چھوڑ کر کوئی دوسرا دین تلاش کرے گا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، وہ دین اس کا قبول نہیں ہوگا۔ آخر اسلام کو اللہ نے کیوں یہ کہا ہے کہ یہی دین مجھے پسند ہے، یہی دھرم مجھے پسند ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے میرے بھائیوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اتارا ہوا دین یہی اسلام ہے۔ اس کی شکلیں نام ہو سکتا ہے بدل دیے جائیں زبان کے اعتبار سے اور بھاشا کے اعتبار سے، جیسے ہم ویدوں کے آدھار پر کہہ سکتے ہیں کہ سناتن دھرم، جس کا معنی ہوتا ہے ستیہ
सत्य की तरफ बुलाने वाला, और सनातन का माना होता है शांति की तरफ दावत देने वाला धर्म। तो मेरे भाइयों, इस्लाम का माना भी होता है सलामती, जिसके अंदर हो शांति का उपदेश और पैगाम हो। तो जबान बदली जा सकती है लेकिन माना एक ही है। इस धर्म को शाश्वत धर्म भी कहा जा सकता है। शाश्वत धर्म का मतलब होता है आसमान से जमीन पर, आकाश से धरती पर आने वाला सुरक्षित दीन, जो आसमान से जिस कंडीशन में उतारा गया हो और धरती पर जमीन पर उसी कंडीशन में मौजूद हो। तो कुरान करीम एक ऐसी किताब है कि आसमान से जिस कंडीशन में उतारी गई है, जिस कंडीशन में नाजिल की गई है, वो कुरान अपनी असली शक्ल में जिस कंडीशन में आसमान से नाजिल हुई उसी कंडीशन में मौजूद है। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, हम ही ने इस कुरान करीम को नाजिल किया है और हम ही इस कुरान करीम की हिफाजत फरमाएंगे। तो सनातन कह लो, शाश्वत कह लो, सलामती वाला कह लो, या आसमान से जमीन पर आने वाला सुरक्षित और महफूज मजहब कह लो, वो इस्लाम है। अल्लाह की तरफ से आया हुआ दीन सिर्फ एक ही है। अरे जब अल्लाह ने और चीजें पैदा की हैं, वो जब किसी और के लिए अलग नहीं हो सकती हैं, तो इस्लाम हमारा, मुसलमानों का और दूसरों के लिए दूसरा, ये कैसे हो सकता है? अल्लाह ने हवा चलाई, जो हवा हमें और आपको मिलती है। कोई कह सकता है कि हवा सिर्फ मुसलमानों के लिए है? जितनी हवा पर हमारा और आपका हक है, हिंदू भाइयों का भी हक है, यहूदियों का भी हक है, ईसाइयों का भी हक है, बुद्धिस्टों का भी हक है, सिखों का भी हक है, क्योंकि अल्लाह की तरफ से उतारी हुई कोई चीज, नाजिल की हुई किसी चीज पर किसी एक का अधिकार नहीं है। अल्लाह ने हवा चलाई, वो सबके लिए है। अल्लाह ने जो सूरज की रोशनी दी है हमें और आपको, मौजूदा जमीन से ये सूरज जो 9 करोड़ 30 लाख मील की बुलंदी पर है और 1 करोड़ 40 लाख डिग्री सेंटीग्रेड गर्मी जो इस सूरज की हमें और आपको मिलती है और हमारे खेतों और अनाजों को पकाती है और तैयार करती है, इस सूरज की शुआ और गर्मियों पर मेरे भाइयों सबका अधिकार है। कोई ये नहीं कह सकता है कि सूरज मुसलमानों का है और कोई हिंदू ये नहीं कह सकता कि सूरज सिर्फ हमारा है। चांद पर कोई ये नहीं कह सकता कि सिर्फ हमारा पावर है और हमारी अथॉरिटी और ताकत है। इसी तरीके से आसमान पर और जमीन पर कोई ये नहीं कह सकता कि सिर्फ हमारा अधिकार है। तो जिस तरीके से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इन तमाम चीजों को पैदा किया वो सबके लिए, उसी तरीके से अल्लाह का उतारा हुआ दीन और धर्म और मजहब भी सबके लिए है। वो हिंदू भाइयों का अलग हो, मुसलमानों का अलग हो, सिखों का अलग हो, ईसाइयों का अलग हो, बुद्धिस्टों का अलग हो, जैनियों का अलग हो, ये नहीं हो सकता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से उतारा हुआ वो दीन भी सबके लिए है। और आप ताज्जुब करेंगे, अल्लाह ताला ने अपने नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी फरमा दिया कि आए मेरे हबीब, आए मेरे नबी, हमने तुम्हें जो दीन दिया है, जो धर्म दिया है, जो मजहब देकर भेजा है, वो सिर्फ तुम्हारा नहीं है। ये कोई नया दीन लेकर तुम इस दुनिया में नहीं आए हो। तुमसे पहले भी जितने पैगंबर इस दुनिया में आए, हमने उनको वही चीज देकर भेजा था जो चीज तुम्हें देकर भेजा है। शरअ लकुम मिनद्दीनी मा वस्सा बिही नूहन वल्लज़ी औहैना इलैक वमा वस्सैना बिही इब्राहीम व मूसा व ईसा नक़ीमुद्दीन। आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपके लिए उसी दीन को स्थापित किया है, उसी दीन के निफाज का हुक्म दिया है, उसी दीन को मशरू करार दिया है जो आपसे पहले हमने नूह को देकर भेजा था और जिसकी वसीयत हमने आपको कर दी, जिसका की वही हमने आपको कर दी। और नूह के बाद ये दीन हमने जिनको देकर भेजा वो नाम है वल्लज़ी औहैना बिही इब्राहीम व मूसा व ईसा नक़ीमुद्दीन। और नूह के बाद इब्राहीम, मूसा और ईसा उसी दीन को लेकर आए। मेरे भाइयों गौर करो, जो नूह लेकर आए थे वही मजहब मोहम्मद रसूलुल्लाह लेकर आए, जो मजहब इब्राहिम लेकर आए थे वही मजहब नबी अकरम लेकर आए, जो मजहब मूसा और ईसा अलैहिस्सलाम को दिया गया था अल्लाह की तरफ से, मोहम्मद रसूलुल्लाह ने भी हमें वही दीन दिया। दीन नया नहीं है, दीन नया नहीं है, दीन वही है जो मूसा और ईसा का है। बस ये अलग बात है कि अल्लाह ने जिस नबी को दीन देकर भेजा ये नहीं फरमाया कि हम इस दीन की हिफाजत करेंगे, बल्कि ये भी कह दिया कजरुओं ने कजरबी मिला दी। उस नबी के मानने वालों ने बाद में उस नबी के गुजर जाने के बाद शिर्क की आमेज़िश कर दी।
توحید کے ساتھ کھلواڑ کیا، ایکیشورواد میں بہو دیووادیت اور بہو ایش پوجا کو شامل کر دیا۔ ایک اللہ کی عبادت کے بجائے بہت سے خداؤں کی اور بہت سے معبودان باطلہ کی پوجا ہونے لگی، اور جب یہ بگاڑ پیدا ہوا تب اس دھرم کو کی حفاظت کے لیے اللہ نے پیغمبروں کو بھیجا اور نبیوں کو بھیجا، اور اس سلسلے کی آخری کڑی ختم ہو جاتی ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، ورنہ ہر قوم کے اندر اور ہر امت کے اندر اللہ نے ایک نبی کو بھیجا۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ، ہم نے ہر امت کے اندر، ہر سموہ کے اندر، ہر برادری کے اندر، ہر قوم کے اندر ایک سچیت کرنے والا بھیجا ہے، ایک ڈرانے والا بھیجا ہے، ہم نے ایک رسول بھیجا ہے۔ اس رسول کی دعوت، اس میسنجر کی دعوت، اس پروفٹ کی دعوت، اس پیغمبر کی دعوت یہ تھی ان اعبدوا اللہ، کہ ایک اللہ کی عبادت کرنا، ایک اللہ کی پوجا کرو، ایک اللہ کی عبادت کرو۔ ہر قوم میں ایک نبی آیا، ہر برادری میں ایک نبی آیا، اور اس نبی کی دعوت یہی تھی کہ ایک اللہ کی عبادت کرو۔ اچھا، دنیا میں کوئی ایک ایسا مذہب بتاؤ جو یہ کہتا ہو کہ سب کی پوجا کرو، سب کی عبادت کرو۔ کوئی دھرم ایسا نہیں ہے دنیا کے اندر جو یہ کہے۔ ہر مذہب کے اندر ایک اللہ کی عبادت ہے بس۔ بائبل تو صاف طور پر کہتی ہے، اس کا رول نمبر 5 اٹھاؤ، There is no God but God is only one، ایک ہی اللہ ہے عبادت کے لائق، but God is only one، ایک ہی ہے، وداؤٹ سیکنڈ دوسرے کو شریک نہیں کیا جا سکتا۔ بالکل، اللہ وحدہ لا شریک، وہی اکیلا عبادت کے لائق ہے، لا شریک لہ، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا جا سکتا۔ یہ بائبل کہہ رہی ہے کہ ایک ہی اللہ عبادت کے لائق ہے، اس کے علاوہ کوئی پوجا کے لائق نہیں ہے۔ کوئی بھی ایک دھرم مجھے بتاؤ، یہودیت بھی یہی کہتی ہے، اور ہمارے ہندو بھائی تو باقاعدہ جو منتر پڑھتے ہیں اس منتر میں کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا ہے، ایکم برہما دتیے ناستے ناستے کنچن۔ ہندو دھرم میں اس منتر کو برہم سوتر کہا جاتا ہے، رگ وید میں یہ منتر دیکھا جا سکتا ہے، اس کا نام ہی ہے برہم سوتر۔ برہانڈ کو بنانے والے اللہ کو، یعنی برہانڈ کے رچیتا اور رچنا کار کو پہچاننے والا منتر برہم سوتر اس کو کہا جاتا ہے، یعنی اس برہانڈ کا رچیتا اور رچنا کار، کریٹر آف یونیورس، اس کائنات کے خالق کو پہچانو اس منتر کے اندر۔ اور کیا ہے؟ ایکم برہما دتیے ناستے، ایک ہی برہما ہے، ایک ہی کریٹر ہے، ایک ہی اس نیلے جگت کا سوامی ہے، ایک ہی اس کائنات کا بنانے والا ہے۔ اور اتنے شاندار شبدوں میں کہا گیا، دتیے ناستے نے ناستے کنچن، دوسرا نہیں ہے، دتیے ناستے دوسرا نہیں ہے، نے بالکل نہیں ہے، نا ہرگز نہیں ہے، اور کنچن کہہ کر تو بہت بڑا تماچا سا لگا دیا ہے، کہا کنچن ذرا سا بھی نہیں ہے۔ اس برہانڈ کا رچیتا اور رچنا کار ایک ہی ہے، دوسرا نہیں ہے، بالکل نہیں ہے، ہرگز نہیں ہے، کنچن ذرا سا بھی نہیں ہے۔ یہ توحید ملے گی، اور اسی لیے قرآن نے بھی کہا ہے، نمنترن دیا اور دعوت دی ہے اور بلایا ہے، قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اناؤنسمنٹ کر دیجئے، آپ دنیا والوں سے کہہ دیجئے، آپ یہود و نصارہ سے کہہ دیجئے، آپ اہل کتاب کو نمنترن دیجئے، ان کو بلائیے۔ اس سے زیادہ پیار و محبت کی شکشا، اس سے زیادہ پیار و محبت کی تعلیم کون سا مذہب دیتا ہوا نظر آئے گا جو یہ کہہ رہا ہو کہ آؤ اے یہودیوں، آؤ اے عیسائیوں، آؤ اے اہل کتاب، آؤ اے وہ لوگوں جن کو آسمانی گرنتھ اور کتابیں دی گئی ہیں، سنو، کیا سنو؟ تعالو، آؤ، اور کہاں آؤ؟ اِلَىٰ کَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ، آؤ ایک ایسے کلمے کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے۔ اسلام کیا کہہ رہا ہے؟ وہ ایک ہی کلمہ ہے جو ہمارے اور تمہارے درمیان ہے، وہ تمہارا بھی اور ہمارا بھی ہے۔ اب دیکھیے،
موسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں آئے تو کلمہ پڑھا جاتا تھا لا الہ الا اللہ موسیٰ رسول اللہ۔ نوح اس دنیا میں آئے تو کلمہ پڑھا جاتا تھا لا الہ الا اللہ نوح رسول اللہ۔ عیسیٰ اس دنیا میں آئے تو کلمہ پڑھا جاتا تھا لا الہ الا اللہ عیسیٰ رسول اللہ۔ اور محمد رسول اللہ اس دنیا میں آئے تو کلمہ پڑھا جاتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یعنی کلمے کا پہلا جز نہیں بدلا گیا، نہیں، وہ اپنی اصلی شکل میں موجود ہے اور وہی اصل اسلام ہے۔ لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ اور یہ یہودیوں کا بھی ہے، عیسائیوں کا بھی ہے، اور اسی لیے اللہ نے کہا اے نبی کہہ دو، اے اہل کتاب آؤ ایک ایسے کلمے کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے۔ وہ تمہارا بھی کلمہ ہے اور ہمارا بھی کلمہ ہے، اور کیا ہے؟ اللہ نعبد الا اللہ، کہ ہم اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کریں گے، اللہ کے علاوہ کسی کی پوجا نہیں کریں گے۔ یہ سر جھکے گا تو صرف ایک اللہ کے سامنے جھکے گا، اللہ کی مخلوق کے سامنے سر نہیں جھک سکتا ہے، یہاں تک کہ یہ سر جناب محمد رسول اللہ کے سامنے بھی نہیں جھکے گا۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہیرا ایک ملک شام کا شہر ہے، وہاں سے جب کچھ صحابہ لوٹ کر آئے تو آ کر اللہ کے نبی سے کہنے لگے کہ اللہ کے رسول میں نے ہیرا شہر کے اندر دیکھا ہے کہ وہاں کے یہود و نصارہ اپنے بادشاہ کو سجدہ کر رہے ہیں، ہمیں اجازت دیجئے کہ ہم آپ کو سجدہ کریں۔ غور کیجئے، انہوں نے کیا کہا کہ ہمیں اجازت دیجئے کہ ہم آپ کو سجدہ کریں۔ جب بادشاہ کے سامنے سجدہ کیا جا سکتا ہے تو آپ تو اللہ کے پیغمبر ہیں، آپ تو اللہ کے رسول ہیں، آپ تو اللہ کے نبی ہیں، تو ہم آپ کو سجدہ کیوں نہ کروں؟ تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ لو مررت بقبری ان تسجد لہ، کیا تو میری قبر کے پاس سے گزرے گا تو کیا تو اس کو سجدہ کرے گا؟ سوال کیا تھا اور نبی کا جواب کیا تھا، دونوں میں ذرا ڈیفرنس دیکھیے آپ۔ اس نے کہا اللہ کے رسول میں آپ کے سامنے سجدہ کرنا چاہتا ہوں کیونکہ میں نے یہود و نصارہ کو دیکھا ہے کہ وہ اپنے بادشاہوں کو سجدہ کر رہے ہیں ملک شام کے اندر، تو کیا میں آپ کو نہ کروں؟ کیا آپ کی حیثیت بادشاہ سے کم ہے؟ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ وہ زندگی میں سجدہ کرنا چاہتے تھے صحابہ، تو اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ لو مررت بقبری، کیا تم میری قبر کے پاس سے گزرو گے ان تسجد لہ، تو کیا تم اس قبر کو سجدہ کرو گے، یعنی میری قبر پہ سجدہ کرو گے؟ کہا نہیں۔ قالوا لا، نہیں۔ کہا فلا تفعلوا، ایسا کرنا بھی نہیں۔ سوال تھا زندگی میں سجدہ کرنے کا، اور نبی جواب کیا دے رہے ہیں؟ کیا میری قبر پہ گزرو گے تو سجدہ کرو گے؟ کیوں؟ کیونکہ جانتے تھے میں ابھی زندہ ہوں، باحیات ہوں، اپنی زندگی میں تو کبھی اپنے صحابہ کو سجدہ کرنے نہیں دوں گا، اپنے سامنے کبھی جھکنے نہیں دوں گا، لیکن فکر دامنگیر ہوئی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے انتقال کے بعد جیسے یہود و نصارہ نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا، کہیں یہ میری قبر کو سجدہ گاہ نہ بنا لیں۔ آپ کو فکر ہوئی اپنے انتقال کے بعد کہ کہیں یہ لوگ میری قبر پر بھی سجدہ نہ کرنے لگے، تو آپ نے انتقال کے بعد کے بارے میں پوچھا کیا میری قبر کے پاس سے گزرو گے تو کیا سجدہ کرو گے؟ کہا نہیں، تو فرمایا کرنا بھی نہیں۔ تو میرے بھائیوں، جس نبی نے اپنے جیتے جی اپنے سامنے سجدہ نہ کرنے دیا ہو، یہاں تک کہ اپنے انتقال کے بعد اپنی قبر کے سامنے بھی سجدہ کرنے سے منع کر دیا ہو، بلکہ ہاتھوں کو بلند کر کے یہ کہہ دیا ہو کہ اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، اے اللہ میرے انتقال کے بعد میری قبر کو پوجا پاٹ کی جگہ نہ بنا دینا، کوئی بتخانہ نہ بنا دینا، چوبنے اور چاٹنے کی جگہ نہ بنا دینا۔ اس نبی سے کیا یہ توقع رکھی جا سکتی ہے کہ وہ اللہ کے علاوہ کسی غیر کے سامنے سجدہ کرنے کا حکم دے گا اور کسی غیر کے سامنے سجدہ کرنے کی پرمیشن دے گا؟ میرے بھائیوں، ذرا تصور کیجیے آپ، توحید کسی بھی مذہب کی اساس، بنیاد اور جان ہوا کرتی ہے۔ اگر ہمارے معاشرے میں توحید زندہ نہیں تو آپ کتنے بھی عمل کر لو، نمازیں پڑھ لو،
روزے رکھ لو، حج کر لو، زکاتیں دے لو، صدقہ و خیرات کر لو، یہ ایک منزل نہیں 5 منزل کی بلڈنگیں بنا کے تیار کر لو، لیکن اگر شرک نہیں چھوٹا تو ہمارے سارے عمل بیکار۔ اللہ نے تو اپنے نبی محمد الرسول اللہ کو بھی مخاطب کر کے کہہ دیا لئن اشرکت لیحبطن عملک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ شرک کریں گے تو آپ کے عمل بھی برباد کر دیے جائیں گے۔ محمد الرسول اللہ، اے نبی اگر آپ سجدہ کریں، آپ اگر شرک کریں گے تو آپ کے بھی عمل بیکار کر دیے جائیں گے۔ لیجئے صاحب، جب نبی کا شرک اللہ کو پسند نہیں اور کہہ رہا ہے کہ ہم آپ کے بھی عمل برباد کر دیں گے، لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، آپ کے عمل بھی برباد کر دیے جائیں گے، اور کہا لَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور آپ ضرور بضرور نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اگر نبی شرک کرے تو اللہ اس کے عمل بھی برباد کر دے۔ ہمارے اور آپ کے شرک کرنے پر ہم یہ سوچیں کہ ہماری عبادتیں اللہ قبول کر لے گا، ہمارے روزے اللہ قبول کر لے گا، ہمارے حج اور ہماری عبادتیں قبول کر لے گا۔ میرے بھائیو، شرک سے اپنے آپ کو بھی صاف کرو اور اپنا معاشرہ صاف کر، اپنے معاشرے کو بھی صاف کرو۔ ذرا غور کرو کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی انٹری مدینے میں ہوئی اور آپ اپنی اونٹنی پر سوار تھے، مدینے کی عورتیں چھتوں پہ چڑھ کر منظر دیکھ رہی تھیں کہ دیکھیں آج اللہ کے نبی کی سواری کہاں رکتی ہے، کس جگہ رکتی ہے۔ مدینے کی چھوٹی چھوٹی 5-5, 6-6 سال کی بچیاں دف بجا رہی تھیں، ڈھول بجا رہی تھیں اور یہ گیت گا رہی تھیں، طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی۔ آج تو 14ویں رات کا چاند فاران کی چوٹیوں سے چمکا ہے، آج تو مکہ سے جناب محمد رسول اللہ تشریف لائے ہیں۔ اللہ کے نبی ان اشعار کو سن رہے ہیں اور مسکرا رہے ہیں، لیکن ان چھوٹی چھوٹی بچیوں کے منہ سے ایک جملہ نکل گیا۔ انہوں نے اللہ کے نبی کو قریب آتے ہوئے دیکھا تو ان لڑکیوں نے ایک جملہ یہ پڑھ دیا، وَفِينَا نَبِيٌّ يَعْلَمُ مَا فِي غَدٍ۔ آج ہمارے درمیان ایک ایسے نبی آئے ہیں جو کل کی بات بھی جانتے ہیں، جو کل کا علم بھی رکھتے ہیں، کل کیا ہونے والا ہے اس کو بھی آپ جانتے ہیں۔ اتنا کہنا تھا کہ اللہ کے نبی اپنی اونٹنی سے اترے، ان چھوٹی چھوٹی بچیوں کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ هذه الکلمات، اے بچیوں ان کلمات کو چھوڑ دو، یہ جملے نہ پڑھو، جو پہلے پڑھ رہی تھی انہی جملوں کو پڑھو۔ اللہ کی قسم مجھے نہیں معلوم تھی کل میرے ساتھ اور تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا، مجھے اس بات کا علم نہیں کہ میرے ساتھ اور تمہارے ساتھ کیا ہوگا۔ غور کرو، چھوٹی چھوٹی بچیاں، ارے آج ہمارا معاشرہ کہتا ہے چھوٹے کپڑے پہن لی ہماری بچی نے، چلو بھی بچی تو ہے، ہمارے یہاں تو 16 اور 17 سال کی لڑکی بھی بچی مانی جاتی ہے۔ ارے ابھی تو بچی ہے، ابھی اس کی عمر ہی کیا ہے، ارے چھوڑو ابھی اس نے ایسے کپڑے پہن لیے تو کیا، ابھی اس کی عمر ہی کیا ہوئی۔ اللہ کے رسول نے ان چھوٹی چھوٹی بچیوں کی زبان سے جملہ نکلتے ہوئے دیکھا، سنا، اتر گئے، ان کو روکا۔ کیوں؟ اگر آج ان کے دماغ میں یہ عقیدہ بیٹھ گیا کہ کوئی نبی، کوئی پیر، کوئی ولی، کوئی بزرگ کل کی بات بھی جانتا ہے تو پھر یہ بڑے ہونے تک نہیں نکلے گا، بڑھاپے تک نہیں نکلے گا، اس کے دماغ سے یہ چیز نہیں نکالی جا سکتی ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول نے ان بچوں کی اصلاح پہلے کر دی ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، مکتب میں جب اپنے بچوں کو پڑھائیں تو ایسے مکتب میں بھیجیں جہاں توحید ہو، جہاں بچوں کا توحید کے سلسلے میں برین واش ہو، جہاں شرک ان کے کان اور دماغ سے نکالا جائے، جہاں ان کی عقل سے یہ ساری چیزیں نکالی جائیں اور توحید ان کے دل و دماغ میں کوٹ کوٹ کے بھری جائے۔ اس لیے کہ اگر بنیادی تعلیم مضبوط نہیں ہوگی تو یاد رکھیے گا میرے پیارے ساتھیوں، بڑھاپے تک یہ چیز نہیں نکلے گی۔ اچھا بتائیے، 20 سال سے لے کے 45 سال تک اس علاقے میں آ رہے، آج بھی جھگڑا چلتا ہے نا، کئی کئی علاقے میں پوچھا جاتا ہے مولانا صاحب فرض نماز کے بعد دونوں ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا کیسا ہے، پوچھا جاتا ہے۔ آج بھی سوال ہو رہا، کیوں؟ کیونکہ اس گاؤں کے بزرگوں کے دماغ میں یہ بیٹھ گیا کہ ہمارے باپ دادا تو فرض نماز کے بعد دونوں ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے تھے اور امام صاحب دعا کراتے تھے اور سارے لوگ مسجد میں بیٹھ کے ان کے پیچھے آمین آمین کہتے تھے۔ آج 25 سال تو ہمیں ہو گئے آتے ہوئے، لیکن 25 سال میں اب تک
تک ان کا ذہن صاف نہیں کر پا رہا ہوں۔ میرے بھائیوں، جو چیزیں بچپنے میں بیٹھ جاتی ہیں دماغ میں اور عقل پر، وہ بڑھاپے تک نہیں ختم ہوتی ہیں۔ آج بھی سننے کو ملتا کہ ہمارے باپ دادا کرتے چلے آئے، یہ کل کے مولوی پتہ نہیں کہاں سے پڑھ کے آ گئے ہیں، کیا پڑھ کے آئے ہیں، ان کا اسلام الگ ہے کیا؟ ہمارے باپ دادا کرتے چلے آ رہے ہیں۔ جس علاقے میں کل جا رہا ہوں، میرے بھائیوں آپ یقین مانیے اس علاقے کا حال یہ تھا اس علاقے کا کہ 100 تازیہ نکلتا تھا، 100 آج وہ تازیہ گھٹ کے 15-20 تک رہ گیا ہے۔ جس علاقے میں کل جا رہا ہوں اس علاقے کا حال یہ تھا کہ کسی کے مر جانے کے بعد، دفن ہونے کے بعد بھی ہاتھ اٹھا کر دعا ہوتی تھی اور سب آمین آمین کہتے تھے، اور 2-3 دن کے بعد پھر کوئی مولانا اپنے گاؤں کے بہت سے لوگوں کو لے کے اسی قبر پہ جاتا ہے، پھر دعا ہوتی ہے اور پھر آمین آمین بولا جاتا۔ اب کسی حد تک وہاں کم ہوا، بولتے بولتے تھک گیا، گالیاں سنی، اسٹیج پر ہنگامے ہوئے، کرسیاں توڑی گئیں اور پھینکی گئیں، سب کچھ ہوا، وہ دور بھی میں نے دیکھا۔ اب جا کر کسی حد تک وہ چیز ختم ہوئی، کیونکہ لوگوں کے دماغ سے یہ چیز نہیں نکل رہی تھی۔ جو چیز ہم باپ دادا کے زمانے سے کرتے چلے آ رہے ہیں وہ ان کل کے مولویوں کے کہنے پر میں چھوڑ دوں۔ ایک مسجد تھی جس کے اندر قبر تھی، اور تقریباً 25-26 سالوں سے وہاں قبر رہی۔ میں چیختا رہا جس مسجد میں قبر ہوگی اس میں نماز نہیں ہوگی۔ میں یہی کہتا رہا کہ اس مسجد کو کھودیے، اس میں اگر کچھ بھی مل جائے تو اس کو لے جا کر قبرستان میں منتقل کر دیجئے، اور کچھ نہ ملے تو تھوڑی سی مٹی لے جا کر قبرستان میں منتقل کر کے اس قبر کو پاٹ دو اور مسجد بنا دو۔ اگر پہلے سے قبر تھی تو وہاں مسجد ہی بنائی جا سکتی ہے، اور پہلے سے مسجد ہے تو وہاں بعد میں قبر نہیں بنائی جا سکتی ہے۔ میں چیختا رہا، چلاتا رہا، لیکن 20 سال کے بعد اس کا اثر ہوا، پھر تیاری ہوئی، اور پھر ایک ہنگامے کے بیچ لوگوں نے کہا جب غلط ہے تو غلط ہے، اس قبر کو کھودا گیا اور وہاں سے مٹی کو لے جا کر قبرستان میں منتقل کر کے اس قبر کو پاٹا گیا، اور اب وہاں سے اس قبر کو ختم کیا گیا۔ میرے بھائیوں غور کیجیے آپ، میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ کوئی چیز اگر معاشرے میں جنم لے لے تو اس کو ختم کرنے میں بہت ٹائم لگتا ہے، بہت ٹائم۔ آپ بچیے، کتنی ایسی چیزیں ہمارے منہ سے نکل جاتی ہیں، ارے اگر وہ ڈاکٹر نہ ہوتا تو میرا بیٹا نہیں بچتا، اس ڈاکٹر نے میرے بیٹے کو بچا لیا۔ ارے ڈاکٹر کی اوقات ہے کہ آپ کے بیٹے کو بچا لے گا؟ کوشش کریے کہ آپ کے منہ سے یہ جملہ نکلے کہ ارے اس ڈاکٹر کی دوا میں اللہ نے بڑی شفا رکھی ہے، اس ڈاکٹر کی دوا سے اللہ نے شفا دی اور ہمارا بیٹا ٹھیک ہو گیا۔ کوشش کرو کہ یہ جملے نکلیں آپ کے منہ سے، کیونکہ شرک چیونٹی کی چال سے زیادہ باریک ہوتا ہے۔ ہم شرک کر جاتے ہیں لیکن ہم کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ ہم شرک کر گئے، ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا کہ ہم شرک کر گئے۔ میرے بھائیوں، اللہ نے جتنی بھی چیزیں ہمارے اور آپ کے لیے پیدا کی ہیں وہ سب فائدے کی چیزیں ہیں۔ اور دیکھیے دنیا کا قاعدہ ہے کہ احتیاج طرفین سے ہوتا ہے۔ دنیا کا قاعدہ ہے ہم دھوبی کے محتاج ہیں کہ وہ ہمارے کپڑے دھوئے، تو دھوبی ہمارا بھی محتاج ہے کہ وہ ہم سے پیسے لے۔ ہم سرکار کی بجلی کے محتاج ہے کہ ہمیں روشنی دے، تو سرکار ہماری بھی محتاج ہے کہ ہمارے گھر میں میٹر لگا کر اس بجلی پر کتنا خرچ ہوا ہے اس کی ریڈنگ کے ذریعے ہم سے پیسہ لے۔ ہم بازار میں مارکیٹ لگی ہوئی ہے، چیزیں بک رہی ہیں، ہم ان چیزوں کے محتاج ہیں کہ وہ ہم خریدیں، تو یہ چیزیں بیچنے والے ہمارے بھی محتاج ہیں کہ وہ ہم سے اس کے بدلے میں پیسہ لیں۔ ہم ان کے محتاج، وہ ہمارے محتاج۔ ہم اس مائک مین کے محتاج ہیں کہ وہ مائک لگائے، تو مائک مین اور پنڈال اور شامیانہ والا ہمارا بھی محتاج ہے کہ وہ ہم سے اس کے پیسے لے۔ یہاں اصول ہے کہ احتیاج طرفین سے ہوتا ہے، لیکن یہاں اصول بدل جاتا ہے۔ ہم سورج کی روشنی کے محتاج ہیں لیکن سورج ہمارا ذرہ برابر محتاج نہیں ہے۔ ہم بارش کے محتاج ہیں لیکن بارش ہماری ذرہ برابر محتاج نہیں ہے۔ ہم آسمان اللہ رب العالمین کی نعمت ہوا کے محتاج ہیں لیکن ہوا ہماری ذرہ برابر
خدا پر محتاج نہیں ہے. غور کرو, یہ ساری چیزیں اللہ نے ہمارے اور آپ کے فائدے کے لیے پیدا کی ہیں, لیکن یہ نہیں کہا ہوا میں فائدہ دیکھو تو ہوا کو بھگوان بنا لو, سورج میں روشنی دیکھو تو سورج کو بھگوان بنا لو, چاند میں روشنی دیکھو تو چاند کو بھگوان بنا لو, بارش سے فائدہ دیکھو تو بارش کو بھگوان بنا لو, دھرتی غلہ اگاتی ہے اگر دھرتی سے فائدہ دیکھو تو دھرتی کو بھگوان بنا لو. یہ نہیں کہا بلکہ یہ کہا یہ ساری چیزیں اے لوگوں ہم نے تمہارے فائدے کے لیے پیدا کی ہیں, اس کے بدلے میں بس اتنا کر دے کہ تو اپنی پیشانی اپنا ماتھا میرے سامنے رکھ کر اپنے غلام ہونے کا اور میرے مالک ہونے کا اقرار کر دے. اتنا مان لے کہ تو میرا غلام ہے اور میں تیرا مالک, اتنا اقرار کر لے. کتنے بڑے سرکش ہے وہ لوگ جو اذان کی آواز سن کر بھی مسجد کی طرف نہیں آتے ہیں, عبادت کرنے کے لیے اور نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں, اللہ کے سامنے سجدہ کرنے کے لیے تیار نہیں. کیوں؟ آپ اللہ سے مقابلہ کر رہے ہو. اللہ کہہ رہا اپنا ماتھا زمین پر رکھ کر, پیشانی زمین پر رکھ کر اتنا اقرار کر لے کہ تو میرا غلام ہے, میں تیرا مالک. اب جو آدمی مسجد میں جا کر اتنا نہیں کرتا تو گویا کہ وہ اللہ کے سامنے اپنے آپ کو غلام ماننے کے لیے تیار نہیں ہے یا اللہ کو اپنا مالک ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ سرکشی اللہ کے سامنے نہیں چلے گی. تو میرے بھائیوں, دین اسلام کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ دین توحید ہے. توحید کا سب مذہب کے اندر یہ توحید ہے. ہمیں اور آپ کو توحید کو مضبوط رکھنا چاہیے. اور اسلام کی دوسری خصوصیت کیا ہے؟ وہ دین الرسالہ ہے, رسالت. صحیح تصور رسول کا اور نبی کا اسلام نے پیش کیا. دنیا میں ہر دھرم کے اندر پیغمبر آئے, رشی آئے, میسنجر آئے, پروفٹ آئے, اوتار آئے, لیکن دنیا میں کوئی ایک مذہب ایسا نہیں, کوئی ایک دھرم ایسا نہیں جس نے اپنے یہاں آنے والے رشی کو, منی کو, پیغمبر کو, رسول کو, اوتار کو, میسنجر کو, پروفٹ کو انسان رہنے دیا ہو. انسانیت سے نکال کر رکھ دیا اور اس کو بھگوان کا درجہ دے دیا. آئیے آپ دیکھ لیجئے, یہودیوں کو دیکھو, انہوں نے عزیر کو اللہ کا بیٹا بنا دیا. آپ کرسچن میں چلے جائیے, عیسائیوں کو دیکھیے, انہوں نے حضرت عیسیٰ کو, جیسس کو اللہ کا بیٹا بنا دیا. باقاعدہ عیسائیت میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ, عیسیٰ اور مریم یہ تینوں ایک ہیں اور ایک ہی تین ہیں. یعنی اللہ ہی عیسیٰ ہے, اللہ ہی مریم ہے, اللہ ہی اللہ ہے, اللہ ہی اللہ ہے, اللہ ہی عیسیٰ ہے, اللہ ہی مریم ہے. عیسیٰ ہی اللہ ہے, عیسیٰ ہی مریم ہے, مریم ہی اللہ ہے اور مریم ہی عیسیٰ ہے. یعنی ایک تین ہے اور تین ایک ہے. یہ عیسائیت میں ہے 1/3 اور 3/1. عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا لیا. بدھسٹوں میں چلے جاؤ, گوتم بدھ بہت سچائی کی تلاش میں ایک جنگل کے اندر چلے گئے. انہوں نے اپنی پتنی کو چھوڑ دیا, اپنے بیٹے راہل کو بھی چھوڑ دیا اور سچائی کی تلاش میں وہ جنگل کے اندر چلے گئے اور سچائی کو تلاش کرتے کرتے جنگل میں بھٹکتے رہے. لیکن گوتم بدھ کے ماننے والوں نے, لمبنی میں چلے جائیے, نیپال میں گیا ہوں, میں نے گوتم بدھ کا مندر بھی دیکھا ہے. بدھسٹوں نے گوتم بدھ کو انسان ماننے سے انکار کر دیا اور بدھ کی ایک بہت بڑی مورتی بنائی اور مورتی کے نیچے لکھ دیا بدھ بھگوان. وہ سچائی کی تلاش میں اپنی پتنی کو چھوڑ دیا, اپنے بیٹے کو چھوڑ دیا. غور کرو, اپنی پتنی اور بیٹے کو چھوڑنے والا بھی بھگوان ہو سکتا ہے. جس کی پتنی بھی ہو, جس کا بیٹا بھی ہو, اس کو بھگوان کا درجہ کیسے دیا جا سکتا ہے؟ لیکن بدھسٹوں نے اس کو بھگوان کا درجہ دے دیا. آپ جین دھرم کے اندر چلے جائیے, میں چونکہ سب دھرم سمیلنوں میں جاتا رہتا ہوں اور لوگ مجھے بلاتے رہتے ہیں, میں جینیوں کے سمیلن میں بھی گیا. مہاویر جی کی فوٹو اور مہاویر جی کی مورتی کے نیچے انہوں نے لکھ دیا مہاویر بھگوان. میں گرودواروں میں بھی گیا, مجھے سکھوں نے بھی انوائٹ کیا, میں نے ادھر بھی لیکچر دیا, ادھر بھی بولا. گرو نانک گردوارے میں جانے کی بات, دلی کی چاندنی چوک میں نے گرو نانک کی مورتی کے نیچے لکھا ہوا دیکھا نانک بھگوان.
ہمارے ہندو بھائیوں سے تو بہت ملاقات ہوتی رہتی ہے، ہر سمے ان سے ملتے رہتے ہیں۔ انہوں نے بھی کرشن جی کو کرشن بھگوان کا درجہ اور رام چندر جی کو رام بھگوان کا درجہ دے دیا، جبکہ والمیکی رامائن میں صاف لکھا ہے کہ رامم مہان پروشم استی، رام مہان پروش رہے ہیں، اور صاف لکھا ہے کہ وہ مریادہ پروشوتم تھے، یعنی رام بہت بڑے مریادہ پروشوتم تھے، ان کا آشیرواد لینا چاہیے، ان کی شکشاؤں پر عمل کرنا چاہیے، لیکن ان کو بھی پروشی کہا گیا۔ لیکن ایسی جہالت پڑی ہے کہ لوگوں نے ان کو بھگوان کا درجہ دے دیا اور انسانیت سے نکال لیا۔ ایک بات یاد رکھیے گا، بھگوان کبھی کسی کے لیے آئیڈیل نہیں ہو سکتا ہے۔ کوئی کہے کہ جرجیت صاحب آپ نماز پڑھیے، یا کوئی کہے کہ آپ اتنا کام کیجئے، دیکھیے عیسیٰ مسیح کرتے تھے تو کیا کہے گا، ارے یار عیسیٰ علیہ السلام کرتے تھے تو ہم کیسے کر لیں گے، وہ تو اللہ کے بیٹے تھے۔ موسیٰ کرتے، ارے وہ تو اللہ کے بیٹے تھے۔ کوئی کہے ہمارے ہندو بھائیوں سے یہ کام کرو، رام چندر جی نے یہ کام کیا، کرشن جی نے یہ کام کیا، تو وہ کہہ سکتا ہے ارے بھائی وہ بھگوان تھے، وہ کر سکتے تھے، ہم یہ کام کیسے کر سکتے ہیں، ہم بھگوان تھوڑی ہیں۔ اسی لیے اللہ نے کسی ایسی طاقت کو رسول اور نبی نہیں بنایا جو آپ کے لیے آئیڈیل اور نمونہ نہ بن سکے۔ اس لیے اللہ نے محمد رسول اللہ کو نہ خدا کا نہ بھگوان کا بلکہ انسان کا، اور انسان کے ساتھ ساتھ بشر کے ساتھ ساتھ مثلکم کا لفظ بھی لگا دیا۔ قل انما انا بشر مثلکم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں میں کہہ دو کہ میں تمہاری طرح کا ایک منشیہ ہوں، میں تمہاری طرح کا ایک انسان ہوں۔ دیکھیے اللہ کے نبی اپنے آپ کو انسان کہہ رہے، قرآن کہہ رہا ہے، کہہ رہے تو کہ میں تمہاری طرح کا ایک انسان ہوں، یعنی جیسے تمہارے دو ہاتھ میرے بھی دو ہاتھ، تمہارے دو پیر میرے بھی دو پیر، تمہارے دو کان میرے بھی دو کان، تمہاری دو آنکھیں میری بھی دو آنکھیں، تمہاری بیوی بچے ہوتے میرے بھی بیوی بچے ہیں، تمہیں بخار اور سر میں درد ہوتا ہے، مجھے بھی بخار آتا ہے اور سر میں درد ہوتا ہے، تم چلتے پھرتے ہو ہم بھی چلتے پھرتے ہیں، تم محنت و مزدوری کر کے اپنی بیوی اور بچوں کا پیٹ پالتے ہو، میں بھی بکریاں چرا چرا کر میں بھی اپنے گھر کا اور اپنے بیوی بچوں کا پیٹ پالتا ہوں، ہم میں اور تم میں کوئی فرق نہیں ہے۔ ہاں انتر صرف یہ ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، کیونکہ میرے پاس قرآن آتا ہے، جبرائیل آتے ہیں، پرشورام آتے ہیں، قرآن کی آیتیں لے کر نازل ہوتے ہیں، میرے پاس قرآن کی آیتیں نازل ہوتی ہیں، یہ فضیلت ہے مجھے جو تمہیں نہیں ہے، لیکن انسان ہونے کے میں کوئی فرق نہیں ہے۔ عرب کے لوگ یہی تو کہتے تھے یار، عرب کے لوگ کیا کہتے تھے، اللہ کے نبی جب کہتے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں اللہ کا نبی ہوں اللہ کا رسول ہوں تو ہنستے تھے، یہ نبی ہے، دیکھو یہ اپنے آپ کو نبی کہتا ہے، ہمارے سامنے پیدا ہوا، ہمارے سامنے بڑا ہوا، اب کہہ رہا میں نبی ہوں، یہ بازاروں میں چلتا ہے ہماری طرح، کھاتا ہے پیتا ہے، بازاروں میں ٹہلتا گھومتا اور کہہ رہا کہ میں رسول ہوں۔ ما لہذا الرسول یاکل الطعام ویمشی فی الاسواق، ارے یہ کیسا رسول ہے، یہ کیسا رسول ہے، یاکل الطعام کھانا بھی کھاتا ہے، ویمشی فی الاسواق اور بازار میں بھی چلتا ہے جاتا ہے۔ یہ کھانا کھانے والا اور بازاروں میں چلنے والا بھی انسان نبی ہو سکتا ہے؟ یعنی عرب کے لوگ جب نہیں مانتے تھے تو کیا کہتے تھے، ہماری طرح کھانے پینے والا اور بازاروں میں چلنے والا آدمی انسان یہ نبی کیسے ہو گیا؟ فرق کتنا ہے ہم میں اور ان میں؟ وہ لوگ انسان مانتے تھے لیکن نبی نہیں مانتے تھے، اور ہم رسول اللہ کو نبی مانتے ہیں لیکن انسان ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ مسلمانوں میں ایک بہت بڑا گروہ ایسا بھی ہے جو اللہ کے رسول کو انسان نہیں مانتا۔ کیا کہتا ہے؟ جو عرش پہ مستوی تھے خدا ہو کر، مدینے میں اتر پڑے مصطفیٰ ہو کر۔ وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر، مدینہ میں اتر پڑا مصطفیٰ ہو کر، یعنی جو عرش پہ اللہ تھا وہی مدینے میں مصطفیٰ بن کے آ گیا۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ عقیدہ آج ہمارے مسلمان بھائیوں کا ہے جو سراسر غلط اور اندھ بھکتی پر مبتلا ہے۔ اللہ کے رسول انسان تھے، آپ کی بیوی کا نام خدیجہ،
آپ کی بیوی کا نام عائشہ، آپ کی بیوی کا نام جویریہ، آپ کی بیوی کا نام سودا، آپ کی بیوی کا نام حفصہ، آپ کی بیوی کا نام زینب بنت جہش، یہ آپ کی بیویاں تھی. آپ کی بیوی کا نام ام سلمہ، آپ کی بیوی کا نام ام حبیبہ، یہ آپ کی بیویاں تھیں. اور بیویوں والا بھگوان نہیں ہوتا ہے میرے بھائیوں. اسی لیے اللہ نے محمد رسول اللہ کو بھگوان کا درجہ نہیں دیا، کیونکہ اگر اللہ رب العالمین کو ایسا ہی وہ نبی بنانا تھا تو پھر کوئی انسان اس کو آئیڈیل کیوں مانتا؟ اب سنو، رات میں اٹھ کر تہجد پڑھو، اب کہہ سکتے ہو، کیا کہہ سکتے ہو ارے اللہ کے رسول پڑھ لیتے تھے ہم نہیں پڑھ پائیں گے، وہ بھگوان تھے؟ نہیں، وہ بھی تمہاری طرح انسان تھے. اگر وہ پڑھ سکتے تو تم کیوں نہیں پڑھ سکتے ہو؟ اگر وہ 5 ٹائم کی نماز انسان ہو کر پڑھ سکتے تو تم کیوں نہیں پڑھ سکتے ہو؟ انہوں نے اپنے بیوی اور بچوں کے لیے کبھی بھیک نہیں مانگی، محنت کر کے ان کو کھلایا. تو تم بھی اپنے بیوی اور بچوں کے لیے محنت کر کے کیوں نہیں کھلا سکتے ہو؟ اس لیے کہا کہ وہ منش تھے، انسان تھے. اے نبی کہہ دو کہ میں تمہاری طرح کا ایک بشر ہوں. اور محمد الرسول اللہ کو محمد کے نام کے ساتھ اور احمد کے نام کے ساتھ پرش اور انسان ویدوں میں بھی کہا گیا ہے. ویداہامد پرش مہانیمادتو ورل تپس پرستات. احمد نام کا آدمی، احمد پرش، ویداہامد پرش، احمد آئیں گے انسان ہوں گے. ویداہامد پرش مہانیمادت، بہت مہان پرش ہوں گے، ان کے برابر ان کے سامان دوسرا نہیں ہوگا. ورل تپس، بہت تپسیا کرنے والے، اللہ کا بہت نام لینے والے، ایشور کا بہت نام لینے والے ہوں گے. ورل تپس، بہت زیادہ تپسیا کرنے والے ہوں گے. پرستات، وہ آ جائیں تو انہی کی کٹیا میں چلے جانا، انہی کے دھرم میں چلے جانا، یعنی وہ بہت زیادہ عبادت کریں گے، بھکتی کریں گے، ایشور کا نام لیں گے. ہوں گے کون؟ پرش. آخری نبی کو بھگوان تو ویدوں نے بھی نہیں کہا ہے، انسان ہوں گے، انسان پرش ہوں گے. اور الحمدللہ ہم لوگ محمد رسول اللہ کو انسان ہی مانتے ہیں، اللہ کا نبی مانتے ہیں، لیکن یہ مانتے ہیں کہ درجے میں اور مقام میں اور مرتبے میں اتنا بلند مقام ہے کہ عرش پر اللہ ہے، اور اللہ کے بعد اگر سیکنڈ درجہ کسی کا ہے تو وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. تو رسالت کا صحیح تصور اگر کسی نے پیش کیا ہے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. آپ نے کبھی